اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اے بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خدا کے خوف اور خشیہ سے گر پڑتے ہیں۔ اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل یعنی بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر اسے سمجھنے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تعریف یعنی رد و بدل کر دیتا تھا۔ اور یہ منافق لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تورات میں تم پر ظاہر کی ہیں، تاکہ وہ انہیں تمہارے پروردگار کے حضور تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو بے بنیاد امیدوں اور جھوٹی آرزوؤں کے سوا کتاب تورات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف خام خیالوں میں پڑے رہتے ہیں۔ سو خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ پس خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کی لکھائی پر، اور بربادی ہے ان کے لیے ان کی اس کمائی پر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اے رسول، آپ ان سے کہیے کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ خدا کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی برا کام کرے گا اس کا گناہ چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا۔ یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے، یہی لوگ بہشتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ سے خصوصاً رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے عموماً نیک سلوک کرنا، اور سب سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مگر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکال کر بے وطن نہ کرنا۔ پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے بھائی بندوں کے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ سازش کرتے ہو، اور جتھے بندی کرتے ہو، ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر وہی لوگ دشمن کے ہاتھوں قید ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم ہی فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ تم کتاب تورات کے ایک حصہ یعنی فدیہ دینے پر ایمان لاتے ہو، اور دوسرے حصہ یعنی جلا وطن کرنے کی حرمت کا انکار کرتے ہو۔ تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل یعنی بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی ابدی زندگی کے عوض دنیاوی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ذریعہ سے ان کی تائید کی۔ اس کے باوجود جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی حکم لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے تکبر کیا، سو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔